بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد تمام مومنین و مومنات و خاص طور پر آپ تمام حاضرین ذی شرف و کرامت مومنین کی خدمت میں تاجدار ولایت و امامت تکمیل رسالت پیغمبر گرامی ہادی بشریت امیر المؤمنین قائد الغر المحجلین ابی الحسن والحسین حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام و تاجدار امامت و ولایت کی 10ویں کڑی وارث پیغمبر خاتم النبیین حضرت امام محمد تقی الجواد علیہ السلام کی امامت کی یہ نامی کڑی کے تولد کی مناسبت سے آپ تمام مؤمنین کی خدمت میں ہدیہ تبریک و تہنیت پیش ہے۔ دعا گو ہے رب دو جہاں کی بارگاہ میں کہ پروردگار عالم ہمیں ان ہستیوں کے کردار و افکار و ان کی معرفت کے ساتھ نوازتے ہوئے ان کی اتباع اور پیروی کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، یہ ہستیاں جس کو اللہ تعالیٰ نے انسان کامل بنا کے دنیا کی طرف بھیجا ہے تاکہ یہ کامل ہستیاں انسان ناقص کو کامل بنانے کے حوالے سے، انسان غیر کامل کو کامل بنانے کے حوالے سے و انسان کو پست سے عالی بنانے کے لیے کردار ادا کرے۔ انسان اپنے تولد کے اعتبار سے ناقص ہے۔ انسان کیا ہے؟ ناقص ہے۔ تمام وجود کے اعتبار سے انسان ناقص ہے۔ ایک اعتبار سے انسان کو ہم کامل کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ کامل بالقوہ ہے کہ انسان میں کامل ہونے کی صلاحیت پائی جاتی ہے، انسان میں عالی ہونے کی صلاحیت پائی جاتی ہے۔ انسان کے نقائص کو دیکھا جائے، جہالت انسان کے لیے کیا ہے؟ نقص ہے، وہ انسان میں پائی جاتی ہیں۔ یہ نقص دور ہوتا ہے تعلیم کے ذریعے سے۔ جو لوگ تعلیم حاصل کر لیتے ہیں وہ اس اعتبار سے کیا ہو جاتے ہیں؟ کامل ہو جاتے ہیں۔ بے دینی نقص ہے، انسان بے دین ہے، لیکن بے دینی کہ اس نقص کو وہ دینداری کے ذریعے سے کیا کرتا ہے؟ کمال میں تبدیل کر دیتا ہے، وہ کامل ہو جاتا ہے۔ انسان اپنے اس طرح وجود کے اعتبار سے نقائص کا مجموعہ ہے، نقائص کا وہ مرکز ہے، نقائص اس میں پائے جاتے ہیں، لیکن انسان میں ایسے نقائص نہیں ہے کہ وہ نقائص دور نہ ہو سکے۔ انسان ان نقائص کو دور کر سکتا ہے۔ ان نقائص کو دور کرنے کے لیے انسان کو ایسی ہستیاں دی گئی ہیں کہ جن کی اتباع، پیروی اور جن سے معرفت کے حصول کے نتیجے میں انسان اپنے نقائص کو دور کرتا ہے اور کمال کی طرف سفر کرتا ہے، وہ کامل ہوتا ہے، کمال کی طرف جاتا ہے، اور پھر وہ کمال میں مختلف درجے بڑھتا ہے، کمال کی طرف جاتا ہے، کمال کے مدارج کو کیا کرتا ہے؟
طے کرتا ہے، ان کمال کے مدارج میں سے طے کرتے ہوئے ایک انسان اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ پیغمبر اسلام اس کے حق میں فرماتے ہیں کہ السلیمان و منا اہل البیت۔ یہ اکتساب کمال نقائص کو دور کرنے کے حوالے سے اس منزل پر پہنچ گیا کہ اب سلیمان ہم اہل بیت میں سے گویا ہو گیا، یہ ہمارے راہ کا ایسا راہرو تھا، ہمارے سلسلے کا ایسا مسافر تھا کہ یہ ہم میں آ گیا ہے۔ اسی طریقے سے چلتے ہیں مختلف جگہوں پر، مختلف ہستیوں و شخصیات کو دیکھتے ہیں، ان سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کامل ہونے کے لیے کامل ہستی کا محتاج ہے، ایسی ہستیوں کا محتاج ہے جو انسان کو کمال دے سکے، وہ ہستیاں کہ جن کے کامل ہونے میں کوئی شک اور شبہ نہ ہو، وہ ہستیاں کہ جن کا تمام تر کردار و افکار اور ان کے تمام تر اعمال کا نقطہ نگاہ ذات پروردگار ہو۔ وہ ہستیاں صرف اور صرف کون سی ہستیاں ہو سکتی ہیں؟ وہ وہی ہستیاں ہو سکتی ہیں کہ جن ہستیوں کو اللہ نے انسان کی ہدایت کے لیے و انسان کی راہبری کے لیے بھیجا۔ ایک شخص آتا ہے، صحابی ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس، اور آ کر کہتا ہے السلام علیکہ یا امیر المؤمنین۔ یہ خطاب دیتا ہے امام جعفر صادق کو، السلام علیکہ یا امیر المؤمنین۔ امام علیہ السلام اس کو کہتے ہیں کہ مہ ٹھہرو اے سلام کرنے والے، یہ لقب وہ لقب ہے کہ جو لقب اللہ کے حکم سے میرے جد نامدار پیغمبر مصطفیٰ نے میرے جد حقیقی امیر المؤمنین کو عطا کیا ہے، یہ لقب اس علی کے علاوہ کسی اور کے ساتھ نہ جچتا ہے نہ سجتا ہے، نہ جچتا ہے نہ سجتا ہے۔ وہ اتباع حق و اتباع راہ خدا میں کتنا دقیق امام ہے، کتنی لطافت کے ساتھ کہتا ہے کہ یہ لقب اس ہستی کے لیے جس ہستی کو اللہ نے دیا اور رسول نے اللہ کے حکم کو پڑھ کر اس کے سامنے سنایا، یہ ہمارے لیے نہیں ہے۔ اتنی چھوٹی سی بات جو ہمارے ذہن کے اعتبار سے چھوٹی سی ہے، اور ویسے اگر حقیقت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ ائمہ معصومین امیر المومنین تو ہیں، اس میں شک نہیں ہے، لیکن یہ لقب امام اپنے لیے بھی اس کو سننا نہیں چاہتے ہیں، اس لیے کہ مرضی خدا اس میں نہیں ہے، مرضی رب کریم اس میں نہیں ہے۔ پھر امام علیہ السلام ان سے واضح کرتے ہیں کہ یہ لقب صرف اس ذات کے ساتھ مختص ہے، دنیا میں اس لقب کو اس طرح ہٹا دیا گیا ہے، اگر دنیا میں اس علی کے علاوہ کسی اور کے لیے روا ہوتا، ہمارے لیے بھی روا ہوتا، تو پھر شاید اس لقب کی حقیقت کو لوگ بھول جاتے، لیکن ائمہ نے اپنے کردار الہی کے ذریعے اس لقب کو صرف علی سے مختص رکھا ہے، تبھی آج حق کا تابعدار پیغمبر کا پیروکار آج ببانگ دول یہ کہتے ہوئے نظر آتا ہے یزید امیر المؤمنین نہیں تھا بلکہ یزید امیر الفاسقین تھا۔ اگر ہر ایک کو دیا جاتا تو شاید آج دنیا یزید کو بھی امیر المؤمنین منوانے میں کامیاب ہو جاتی اور بہت سارے لوگوں کو کامیاب ہو جاتی، لیکن چھٹے امام نے فرمایا کہ یہ لقب صرف علی کے ساتھ سجتا ہے، دوسرا علی کے علاوہ جو بھی ہے وہ بادشاہ ہو سکتا ہے، وہ خلیفہ ہو سکتا ہے، وہ حاکم ہو سکتا ہے، سلطان ہو سکتا ہے، لیکن امیر المؤمنین نہیں ہو سکتا۔ وہ کامل ہستیاں کہ جنہوں نے اپنے اس چھوٹے سے کردار کے ذریعے بھی انسانیت کی ہدایت کے لیے کیا کیا اہتمام کیا۔ عزیزان گرامی، یہ وہ ہستیاں ہیں جن ہستیوں کے وجود و جن ہستیوں کے کردار و افکار کے اندر انسان کا غور کرنا، انسان کا ان کو پڑھنا اور انسان کا ان منابع معرفت کے جو منابع ہیں، معرفت کے پہچان کے جو سرچشمے ہیں، ان سرچشموں کے اندر غوطہ زن ہونا یہ انسان کو کامل بناتا ہے۔ یہ سرچشمہ ہدایت، یہ منابع معرفت، یہ منابع ہدایت، یہ اللہ کی راہ کی طرف لے جانے والے سرچشمہ ہدایت،
اس لیے نہیں ہے کہ انسان خالی ان کے نام کو ذکر کرتا رہے اور ان کے نعرے لگاتا رہے اور ان کو مقدس سمجھتا رہے، وہ سب کچھ ہے، لیکن اللہ نے ان کو منبع معرفت بنا کے بھیجا ہے، اللہ نے ان کو منبع ہدایت بنا کے بھیجا ہے، اللہ نے ان کو ہدایت کا سرچشمہ بنا کے بھیجا ہے۔ اے انسان، تیرا فرض یہ ہے کہ اس ہدایت کے سرچشمے سے اپنے آپ کو سیراب کیجئے اور اپنے آپ کو کمال کی طرف لے جائیے، نہیں ان کے خالی عظمتیں بیان کرے، فضیلتیں بیان کرے۔ فضیلتیں تو اللہ نے ان کو دی اس لیے ہیں، فاضل ان کو بنایا اس لیے ہے، صاحب فضیلت ان کو بنایا اس لیے ہے، اس لیے کہ کامل کے ذریعے ناقص کو عالی بنانا ہے، کامل کے ذریعے ناقص کو کامل بنانا ہے۔ یہ فضائل ان کو اس لیے عطا کیے ہیں تاکہ ان کاملین کے ذریعے سے انسان ہے صاحب عظمت کے ذریعے انسان ناقص بلند ہو سکے۔ لیکن اگر انسان ناقص اس منبع ہدایت سے ہدایت نہیں لیتا، اس منبع معرفت سے معرفت نہیں لیتا، اس منبع کمال سے کمال نہیں لیتا، تو کیا یہ انسان بلند ہو سکتا ہے؟ نہیں، قطعاً یہ بلند نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے لازم ہے کہ ان ہستیوں کے کردار کی کیا کی جائے، معرفت حاصل کی جائے، اس میں انسان فکر کرے، غور کرے، ان کے کردار کو پڑھنے کے لیے، ان کے کردار کو درک کرنے کے لیے کوشش کرے۔ ان کا ہر ایک عمل انسان کے نقص کو دور کرنے کے لیے ہے، ان کا ہر ایک کردار انسان کو کامل بنانے کے لیے۔ ہاں، امام رضا علیہ السلام نے ایک خط لکھا امام جواد علیہ السلام کو۔ امام جواد جن کی عمر چھوٹی ہے، امام علیہ السلام ان کو ایک خط لکھتے ہیں۔ بعد اس کے امام رضا نے سنا کہ میرا بیٹا اپنے رفقا کے ساتھ اپنے گھر کے اس دروازے سے نکلا ہے جو گھر کا چھوٹا دروازہ شمار ہوتا ہے، گھر کا چھوٹا دروازہ شمار ہوتا ہے۔ امام رضا علیہ السلام ان کو خط لکھتے ہیں، بیٹے شنید میں ہے کہ آپ گھر کے اس دروازے کے ساتھ اپنے اصحاب کے ساتھ نکلے ہیں جو گھر کا چھوٹا دروازہ شمار ہوتا ہے۔ مجھے یہ کردار پسند نہیں ہے کہ آپ گھر کے اس دروازے سے نکلیں جس دروازے سے آپ کے سامنے آنے والے لوگ کم ہوں اور آپ سے سوال کرنے والے، آپ سے مدد طلب کرنے والے لوگ کم ہوں۔ آپ کو گھر کے اس دروازے سے نکلنا چاہیے جس دروازے پر لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہوں، لوگ آپ سے مدد کے خواہاں ہوں، آپ سے تعاون کے خواہاں ہوں۔ اس دروازے سے آپ کو جانا چاہیے، نہ اس دروازے سے جس دروازے سے لوگ آپ کو دیکھ نہ سکیں، لوگ آپ سے کچھ طلب نہ کر سکیں، لوگ آپ سے کچھ مانگ نہ سکیں۔ نہیں بیٹے، اس دروازے سے گھر سے باہر جایا کرو کہ جس دروازے سے لوگ تمہیں دیکھیں۔ اپنے جیب میں کچھ دینار اور کچھ درہم لے کر نکلا کرو۔ جب بھی تمہیں راستے میں سائل ملتا ہے تو اس سائل کے سوال کا جواب و اس کی مدد ان درہموں سے اور دیناروں سے کیا کرو۔ اے بیٹے، اگر تم سے کوئی چچا طلبگار ہو تو اپنے چچا کو 50 درہم سے یا 50 دینار سے کم دینا۔ اگر کوئی پھوپھی تم سے طلب کرے تو اپنی پھوپھی کو 50 دینار یا 50 درہم سے کم دینا۔ وہ امام اپنے بیٹے امام کو وصیت کرتے ہیں کہ اپنے ان رشتہ داروں کو اگر تم سے سوال کریں، مانگے، تو اس طرح ان کی تعظیم اور تکریم کرو۔ آج اگر اس امام کو ماننے والا پیروکار وہ اپنے ان چچاؤں کو وراثت نہیں دیتا، اپنی ان پھوپھیوں کو وراثت نہیں دیتا، اپنی بہنوں کو وراثت نہیں دیتا، اپنے رشتہ داروں کو وراثت نہیں دیتا، تو یہ کس منہ سے یہ کہتا ہے کہ میں امام جواد کا ماننے والا ہوں؟ یہ کس منہ سے کہتا ہے کہ میں امام رضا کا ماننے والا ہوں؟ جو امام رضا اپنے بیٹے کو فقراء کے مدد کے لیے اس طرح وصیت کرتے ہیں، کسی کا حق نہ لینے کے لیے، کیا اس نے امام جواد کو پڑھا ہے؟ اس نے پڑھا نہیں ہے، اس کو نہیں پڑھایا گیا ہے، اس کو امام جواد نہیں سمجھایا گیا ہے، اس کو امیر المؤمنین نہیں سمجھایا گیا ہے۔
اگر امیر المومنین جو معرفت کا عظیم ترین منبع ہے اس امیر المومنین کو انسان سمجھ جائے تو وہ اپنے زمانے کا یا ابو ذر بنتا ہے یا قنبر بنتا ہے یا مقداد بنتا ہے یا سلیمان بنتا ہے یا مالک اشتر بنتا ہے یا عمار بنتا ہے۔ علی کے اندر جس نے غور کیا وہ علی سے دور رہ نہیں سکتا ہے، وہ علی کے قریب ہوتا ہے۔ امام جواد علیہ السلام کا فرمان ہے، امام فرماتے من اصغى الى ناطق فقد عبدہ، جس نے کسی سنانے والے کی آواز پر کان لگا لیے، سنانے والے کی آواز پر کان لگا لیے، فقد عبدہ، گویا اس نے سنانے والے کی کیا کی؟ عبدیت اختیار کی، اس کی بندگی کی ہے۔ فَإِنْ كَانَ النَّاطِقُ عَنِ اللَّهِ فَقَدْ عَبَدَ اللَّهِ، اگر سنانے والا اللہ کی طرف سے سنا رہا ہے، اللہ کا حکم سنا رہا ہے، خدا کا نظام بتلا رہا ہے، تو پھر ایسے ہے جیسے اس نے خدا کی کیا کی ہو؟ عبادت کی ہو۔ اگر سنانے والا خدا کا پیغام سناتا ہے، خدا کی مرضی بتلا رہا ہے، تو پھر سننے والے نے خدا کی عبادت کی ہے۔ وَإِنْ كَانَ النَّاطِقُ يَنْطِقُ عَنْ لِسَانِ إِبْلِيسَ فَقَدْ عَبَدَ إِبْلِيسَ، اگر بولنے والا سنانے والا ابلیس کی باتیں سنا رہا ہے، ابلیس کا پیغام سنا رہا ہے، تو پھر سمجھ جاؤ کہ اس نے ابلیس کی پیروی کی، اس کی عبادت کی ہے۔ یہ عابد ابلائی ابلیس بنا ہے۔ آج کے زمانے میں یہ نقطہ قابل غور و قابل توجہ ہے۔ آج ہمیں سنانے والے کتنے وہ لوگ ہیں جو اللہ کا ہمیں حکم سناتے ہیں، جو ہمیں خدا کی مرضی سناتے ہیں، جو ہمیں خدا کا پیغام سناتے ہیں، جو ہمیں خدا کا دین سناتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں وہ کتنے لوگ ہیں جو ہمیں ابلیس کا پیغام سناتے ہیں۔ کیا خدا کی نماز سے دور کرنا یہ خدا کا پیغام ہے یا ابلیس کا پیغام ہے؟ کیا اللہ کی وحدانیت سے دور کرنا یہ خدا کا پیغام ہے یا ابلیس کا پیغام ہے؟ کیا معاشرے کے اندر اختلاف و انتشار پیدا کرنا یہ خدا کا پیغام ہے یا ابلیس کا پیغام ہے؟ ہر انسان کو یہ سمجھ آتی ہے جو اللہ کے نظام کی مخالفت کرتا ہے وہ پیغمبر خدا نہیں ہو سکتا ہے، وہ الہی پیغام کا پہنچانے والا نہیں ہو سکتا ہے، لہٰذا اس کو سننے والے کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ یقیناً میں خدا کا پیغام نہیں سن رہا ہوں، شیطان کا پیغام سن رہا ہوں۔ امام کا اگر ایک یہی فرمان بھی ہم پلے باندھ لیں کہ ہم اس کو سنیں جو ہمیں خدا سنانا چاہتا ہے تو ہم کامیاب ہیں، اگر اس کو نہ سنا تو ہم کیا ہیں؟ ناکام ہیں۔